بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آڈینس السلام علیکم، آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم گفتگو کریں گے مرزا محمد علی انجینئر صاحب کے مرتب کیے ہوئے اثرات کے متعلق۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مرزا صاحب عقیدہ توحید کے متعلق ایک یونیک اور پائنیئر قسم کا عقیدہ لے کر ہمارے سامنے لے کر آئے، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بہت ساری تبدیلیاں واقع ہوئیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں آپ لوگوں کے اندر بھی بہت ساری تبدیلیاں رونما ہوئی ہوں گی، جیسے کہ ہمارے اندر ہوئی ہیں، اور ہم لوگ راہ حق کے لیے بھٹک رہے تھے کہ ایک دم ایک انسان آیا اور اس نے ہمیں راہ حق کا راستہ دکھانا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے جس میں راہ حق میں سب سے پہلے پوائنٹ آؤٹ کیا جائے گا عقیدہ توحید کو، کہ جس انسان کا عقیدہ توحید مضبوط ہے وہ اس کے بعد دوسری نیکیوں میں بھی برسرے پیکار نظر آئے گا آپ کو۔ یہ جو مرزا صاحب جو کام کر کے گئے ہیں، اس کے آفٹر ایفیکٹس اب سامنے آ رہے ہیں۔ انہوں نے جو کام کرنا تھا وہ کر دیا۔ اب یہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو اندر ہی رہنے دیا جائے، باہر نہ آنے دیا جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ اندر آئیں یا باہر جائیں، جو کام انہوں نے کرنا تھا وہ کر دیا۔ مخالفین بہت حد تک خوش ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، لیکن یہ صرف ان کی خوش فہمی ہے۔ معاشرے میں بہت سارے، خصوصاً نوجوان نسل میں بہت ساری بیداری پیدا ہو چکی ہے، اکتا چکے ہیں اس بابائزم سے اور اس پیرزم سے۔ اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے ہم سب برسرے پیکار ہیں، کوشاں ہیں، اور اللہ خیر کرے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس میں کاوش ہے، بہترین کاوش، اور جو کردار ادا کیا مرزا محمد علی انجینئر صاحب نے، اور ڈیمیج ہیز بین ڈن۔ یہ لوگوں کی خام خیالی ہے کہ اس سے کچھ فرق نہیں پڑا۔ اب ہمیں دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں۔ سوال کرنا اسلام کا حق ہے، اسلام کا حسن ہے، اس سے آپ کی تحقیق بڑھتی ہے، آپ کے اندر جاننے کا ایک رجحان بڑھتا ہے۔ اٹس آل اباؤٹ نوئنگ، اور یہ نوئنگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ انسانی خمیر کے اندر موجود ہے، تجسس انسان کے اندر موجود ہے، اور اسپیشلی اسلام کے متعلق جو تجسس حاصل کرنے کی خوب پیدا کی ہے وہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب نے کی ہے۔ یہ سب لوگ بہت شور مچا رہے ہیں کہ مرزا صاحب اندر ہو گئے اور جیل میں کروا دیا اور وہ کر دیا۔ یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا آئیں گے۔ وہی ان لوگوں کے مرید، وہی ان لوگوں کے وہ جو ماننے والے ہیں، بہت حد تک مرزا صاحب کی ویڈیوز دیکھنا شروع ہو چکے ہیں اور ان سے متنفر ہو چکے ہیں کہ یہ ساری عمر ہم لوگوں سے جھوٹ بولتے رہے۔ اس لیے ہم لوگ شکریہ ادا کرتے ہیں مرزا محمد علی انجینئر کا کہ جنہوں نے ہمارے عقائد کو توسیع دی، مضبوط کیا، اور ہمیں ایک صحیح راہ پر ڈالنے کی کوشش کی۔ یہ اس شخص کا احسان ہے ہم پر، اور اس کا احسان ہم ساری عمر نہیں اتار سکتے۔ آپ بھی سوچتے ہوں گے، آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ بالکل ڈفرینٹ باتیں ہیں۔ آج سے پہلے ان باتوں کا سامنا کبھی ہمیں نہیں ہوا۔ محلے کا، گلی کا، مسجد کا مولوی ہمیں ایک ہی ٹاپک پہ ہر جمعے میں بحث کرتا ہے۔ آج بھی جمعہ تھا، آج بھی وہ اللہ کے نبی کی کرسی پر بیٹھ کر اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کر بابوں کی باتیں کرتا ہے۔ یہ کیسا ہے؟ یہ کیسا دین ہے ہمارا؟ جبکہ اللہ کے ذکر کو اور اللہ کے نبی کی تعلیم کو فروغ دیا جانا چاہیے۔ مسجد کا جو اہم کردار ہے، اللہ کے نبی نے جو مسجدیں بنائی، مسجد نبوی جو بنائی، اس میں بیٹھ کر اللہ کے نبی کے منہ سے اللہ کا پیغام نکلتا تھا، جبکہ یہاں کے مولویوں کے منہ سے بابوں کے پیغام نکلتے ہیں، اور ہمیں نیا سبق دیا جا رہا ہے، ہمیں راہ حق سے ہٹایا جا رہا ہے۔ اس لیے آپ بھی سوچئے اور ہم بھی سوچتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ بھی غور کیجئے اور ہم سب اپنی اصلاح کریں۔ اللہ حافظ۔